ہر سال لوگ ایڈونچرز کے نام پر بہت سے خطرناک جگہوں پر اپنی جان گنوا دیتے ہیں، اور ایسا ہی کچھ نٹی پٹی کیف میں ہوا تھا۔ نٹی پٹی غار میں ایک شخص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھنس کر رہ گیا۔ یہ انسیڈنٹ آنے والے لوگوں کے لیے ایک بھیانک یاد بن کے رہ گئی۔ نٹی پٹی کیف کا یہ بھیانک حادثہ جو آپ کا دل دہلا دے گا۔ Inside, 26-year-old John called Bob's Push, an area only 18 inches wide and maybe 10 inches. اس انسیڈنٹ کے بارے میں جاننے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، نٹی پٹی کیف امریکہ کے یوتا کاؤنٹی میں ہے۔ نٹی پٹی کیف کو سال 1960 میں ڈیل گرین اور اس کے دوستوں نے ڈسکور کیا تھا۔ یہ غار 1400 فٹ گہرا ہے، اتنا گہرا ہے جہاں لوگوں کو بہت گھس کر اور سکڑ کر جانا پڑتا ہے، اور یہاں جانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ 26 سال کا جونز اور اس کا بھائی جان اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ نٹی پٹی کیف جانے کا پلان بناتا ہے۔ 24 نومبر کو تقریباً 8 بجے کے قریب یہ لوگ نٹی پٹی کیف پہنچے۔ نٹی پٹی کیف میں مختلف گہرائیاں ہیں، کہیں زیادہ تو کہیں کم۔ ان لوگوں نے سب سے پہلے دی بگ سلائڈ کو ایکسپلور کیا۔ بگ سلائڈ کو ایکسپلور کرنا ان کو بہت انٹرسٹنگ اور ایزی لگ رہا تھا، خاص طور پر جونز اور اس کے بھائی جوش کو۔ اس لیے جب وہ بگ سلائڈ کو ایکسپلور کر رہے تھے تو جونز اور اس کے بھائی دونوں نے مل کے برتھ کینال جانے کا فیصلہ کیا۔ کافی تنگ جگہ تھی، اس لیے اس کے دوستوں اور فیملی نے آگے جانے سے منع کر دیا، مگر جونز اور اس کا بھائی جوش برتھ کینال کی طرف آگے بڑھنے لگے۔ یہ اتنی تنگ جگہ تھی جہاں بہت کم لوگ ہی جا پائے تھے۔ سب سے آگے جونز تھا اور اس کے پیچھے جوش۔ جونز رینگتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، اسے یہ سب انٹرسٹنگ لگ رہا تھا، وہ کافی پرجوش تھا، اور اس جوش میں اس سے ایک بھیانک غلطی ہو گئی۔ آگے جا کر 2 ٹرن آ رہے تھے، اسے لیفٹ ٹرن لینا تھا، مگر وہ غلطی سے رائٹ ٹرن مڑ گیا، اور یہی غلطی اس کی زندگی کا آخری لمحہ طے کر گئی۔ یہ اتنی تنگ جگہ تھی جہاں پتلا سوکھا بندہ ہی جا سکتا تھا، جبکہ جونز ایک 6 فٹ کا لمبا چوڑا آدمی تھا۔ اسے اس وقت اس غلطی کا احساس نہیں ہوا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا تھا، جگہ مزید تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ہاتھ اور پیٹ کے بل آگے بڑھ رہا تھا، اور ایک جگہ جا کر وہ رک گیا، کیونکہ وہ جگہ کافی تنگ تھی اور چھوٹی تھی، اتنی تنگ کہ کوئی سوکھا پتلا اور چھوٹا قد کا انسان ہی جا سکتا تھا۔ جونز کو لگ رہا تھا وہ برتھ کینال پہنچ گیا اور آگے جا کر اب وہ یو ٹرن لے کر واپس جا سکتا ہے۔ اس لیے اس نے ایک گہری سانس لی تاکہ اس کا جسم مزید سکڑ سکے۔ جب اس نے ایک گہری سانس لی تو وہ جھٹکے سے نیچے سرکا اور وہ غار میں سر کے بل پھنس گیا، یعنی اس کا سر اور پیٹ زمین کی طرف اور پٹ چھت کے ساتھ لگ رہی تھی۔ نہ وہ اب آگے جا سکتا تھا اور نہ ہی واپس پیچھے۔ وہ ایک ایسی پوزیشن میں پھنس چکا تھا جس میں اس کا سر اپ سائڈ ڈاؤن تھا، جبکہ پاؤں باہر کی طرف نکلے ہوئے تھے۔ اس کے بھائی نے اس کے پاؤں پکڑ کر باہر نکالنے کی بہت کوشش کی، لیکن جب وہ کہیں باہر اس کو باہر نکالنے میں ناکام رہا تو اسے اندازہ ہوا کہ اب یہاں ریسکیو ٹیم کی ضرورت پڑے گی۔ اسی لیے وہ جونز کو اس سچویشن میں چھوڑ کر واپس مدد مانگنے کے لیے مڑا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں اور فیملی کو بتایا کہ جونز بری طرح غار میں پھنس چکا ہے۔ جونز کی فیملی نے ریسکیو ٹیم کو کال کر کے بلایا۔ سوسی مٹولا اپنے ریسکیو ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچے۔ جونز کو غار میں پھنسے ہوئے 3 گھنٹے ہو چکے تھے، وہ بہت مشکل سے سانس لے پا رہا تھا۔ جب سوسی مٹولا اس جگہ پہنچے تو اسے جونز کی کرٹیکل سچویشن کا اندازہ بالکل نہ تھا۔ وہ یہ دیکھ کر جونز کو دلاسا دینے لگے کہ تمہیں ہم جلدی باہر نکال لیں گے، تم پریشان نہ ہو۔ جس پر جونز نے کہا میں یہاں سے جلد باہر نکلنا چاہتا ہوں۔ 2 گھنٹے تک سوسی نے اسے پاؤں سے پکڑ کر باہر کھینچنے کی کوشش کی، مگر وہ مزید نیچے نیچے اور نیچے پھنستا چلا گیا۔ اسی لیے 2 گھنٹے بعد سوسی تھک کر باہر آ گئی۔ ریسکیو ٹیم اس کو باہر نکالنے کے لیے مختلف طرح سے سوچ رہی تھی کہ کس طرح اس کو باہر نکالا جائے۔ پہلا طریقہ یہ تھا کہ جونز کی ٹانگ کاٹ دی جائے، اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ٹانگ کے اوپر رسی باندھ کر اسے باہر کی طرف کھینچا جائے۔ اس کی فیملی دوسرے طریقے پر راضی تھی۔ ریسکیو ٹیم نے اس کے پاؤں پر رسی باندھی اور باقی ریسکیو نے اس رسی کو کھینچنے کا کام کیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ بیچ میں اونچ نیچ سلائڈ تھی اور رسی چھت سے ٹکرا رہی تھی، جس سے رسی اثردار ثابت نہیں ہو رہی تھی۔
اس کا ایک سمپل حل یہ سوچا گیا کہ ڈرل مشین سے پتھر کو ڈرل کر کے ایک پولی سسٹم بنایا جائے تاکہ رسی زیادہ سے زیادہ اثردار ہو سکے، مگر ریسکیو ٹیم میں موجود ڈاکٹر نے بتایا یہ کرنے میں بہت وقت لگ جائے گا، جبکہ جان کے پاس صرف 10 گھنٹے ہیں۔ وہ 10 گھنٹے ہی اس غار میں پھنسا رہ سکتا ہے، اس کے بعد کارڈیک اٹیک سے مر سکتا ہے کیونکہ اس کا جسم الٹا پھنسا ہے۔ انسان کا جسم سیدھا رہنے کے لیے بنا ہے، انسان کا دل خون پمپ کر کے پوری باڈی کو بلڈ پہنچاتا ہے، مگر جب انسان کافی دیر الٹا رہے تو اس کے دل پر کافی پریشر پڑتا ہے، کیونکہ اس کے دل کو کافی پریشر کے ساتھ الٹا خون پمپ کرنا پڑتا ہے، اور اتنے پریشر کے ساتھ کافی گھنٹوں تک خون پمپ کرنے سے دل بند بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے پولی سسٹم بنانے کے طریقے کو کینسل کرنا پڑا۔ اب وہ دوبارہ سے جان کے پاؤں پر رسی باندھ کر اسے باہر کی طرف کھینچنے لگے، اور اب کی بار جان اتنا باہر آ چکا تھا کہ ریسکیو کرنے والے کو جان کی شکل بآسانی نظر آ رہی تھی۔ جان کی آنکھیں لال تھیں جبکہ چہرے پر کافی خوشی تھی، اسے لگا تھا کہ اب وہ وہاں سے باہر نکل جائے گا، مگر یہ خوشی کا لمحہ بھی بس کچھ ہی دیر کا تھا، کیونکہ جب اسے مزید باہر کھینچا تو اس کے پاؤں چھت سے ٹکرا رہے تھے، نہ ہی وہ پاؤں فولڈ کر پا رہا تھا اور نہ واپس مڑ پا رہا تھا، اور اسی دوران رسی ڈھیلی ہوئی اور جان دوبارہ اسی جگہ پھنس گیا۔ ایک بار، دو بار اور پھر تیسری بار بھی کوشش کی گئی، مگر کسی کام نہ آئی، جان وہاں سے نکل نہیں پایا۔ اور کچھ ہی دیر بعد ریسکیو ٹیم نے نوٹ کیا کہ کافی دیر سے جان کوئی رسپانس نہیں کر رہا۔ جب ایک ڈاکٹر نے نیچے جا کر اسے چیک کیا تو اسے مردہ ڈکلیئر کر دیا۔ جان 28 گھنٹے غار میں پھنسنے کے بعد اپنی جان گنوا چکا تھا۔ اس کی فیملی اس خبر کو سننے کے بعد یقین نہیں کر پائی کہ جان مر چکا ہے۔ انہوں نے یہی کہا کہ ڈاکٹر نے غلط چیک کیا ہے، ڈاکٹر نے اسے 10 گھنٹے کا وقت دیا تھا، مگر جان 10 گھنٹے سے زیادہ اس غار میں زندہ رہا۔ جان کی باڈی کو 2 حصوں میں کاٹ کر ہی باہر نکالی جا سکتی تھی، اسی لیے جان کی باڈی کو وہیں رہنے دیا اور اسے نٹی پٹی غار کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ جس جگہ جان ایڈونچرز کے لیے گیا وہی جگہ اس کی قبر بن گئی۔